سونا خریدنے کے لیے جانے والے حضرات اپنا سونا لے کر جاتے ہیں، پرانا سونا، نیا سونا پسند کر لیتے ہیں اور اپنا سونا اس کا حساب لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ سونا اور اس کے ساتھ اتنے روپیے کے بدلے میں میں وہ سونا خرید رہا ہوں یا خرید رہی ہوں۔ پرانا سونا اور کچھ مبلغ دے کر نیا سونا خرید رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی سے ملتی جلتی ایک شکل پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہار بیچا گیا، جس ہار میں سونا بھی تھا، ساتھ میں وہ جو منکے ہوتے ہیں، جو اضافی چیزیں ہار بنانے میں استعمال ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ متعین سونے کے بدلے میں ایک ہار بیچا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا ایسے نہیں ہوتا، تمہیں پہلے اس ہار کو الگ کر کے، اس کے منکے الگ کر کے سونے کی متعین مقدار معلوم کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اسی کے مساوی سونے کے بدلے میں تمہیں بیچنا چاہیے۔ ہم پیسے کے بدلے میں سونا خریدتے ہیں، عام یہی ہے، روپیہ دیں، ڈالر دیں، آپ کوئی بھی کرنسی دیں، ہندوستان میں روپیے پہ خریدتے ہیں۔ کرنسی کے بدلے میں جب آپ سونا خرید رہے ہیں تو پھر یہاں یہ بات یاد رکھیے، قیمت جو چاہے آپ طے کر لیں، آپس میں کم زیادہ ہو سکتی ہے قیمت، لیکن سونا خریدتے ہوئے جو دوسری شرط ہے، قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ نہ تو یہ درست ہے کہ آپ کچھ بات کر کے پیسہ دے دیں، دے کر کہیں یہ پیسہ دے دو، سونا میں بعد میں آ کر لوں گا، جائز نہیں۔ اور یہ بھی درست نہیں کہ بھئی یہ سونا میں لے جا رہا ہوں، پیسہ بعد میں ادا کروں گا، جائز نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، آپ یہ اٹھا کر رکھیے، جب قیمت لاؤں گا تب اسے میں خریدوں گا۔ لیکن آپ کہیں میں خرید لیا ہوں، اب میں یہ لے کر جا رہا ہوں، پیسہ بعد میں بھیج دوں گا، یا پھر آپ یہ کہیں کہ میں ابھی پیسہ دے رہا ہوں، سونا میں بعد میں کلیکٹ کروں گا، یہ قبضہ مکمل نہیں ہوتا، یہ معاملہ سودی معاملہ بن جاتا، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ گولڈ اسکیم چلانے والے یعنی سونے کے بیوپاری جو ہیں وہ کئی طرح سے سونا بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ آج پیسہ لے کر آئیں، پیسہ جمع کر دیں، 1 سال تک آپ پیسہ جمع کرتے رہیں گے، وہ پیسہ بیچ میں آپ واپس نہیں لے سکتے، اور سال کے بعد جتنا پیسہ جمع ہوا ہے اتنے پیسے کے بدلے میں ہم آپ کو سونا دیں گے۔ کہ یہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں، اگر یہ پیسہ جب چاہیں آپ نکال لینے کی آپ کو اجازت دیتا ہو تو اس کی شکل ہوتی ہے آپ یہ پیسہ اس کے پاس بطور امانت کے رکھ رہے ہیں، جب چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن گولڈ اسکیم چلانے والے دیے ہوئے پیسے کو واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سونا ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ اس وجہ سے عملاً یہ آپ قیمت مسبقاً دیتے جا رہے ہیں، قسط وار قیمت ادا کرتے جا رہے ہیں، اور اخیر میں جا کے ایک مشت آپ جو ہے سونا خرید رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ جو علمی مجلس سجی ہے، اس میں میرے سامنے جو عنوان ہے وہ عنوان ہے سونے کی خرید و فروخت کی بعض جدید شکلیں، یعنی ان کا شرعی حکم۔ بنیادی طور پہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن مروجہ شکلوں کا تذکرہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کئی شکلیں سود میں داخل ہیں اور لوگ ان کو جائز سمجھ کر اپنا رہے ہیں اور معاملات عام ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ربا سے متعلق، سود سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کی یاد دہانی سے آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو بے برکت اور صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی زندگی میں صدقات، عطیات، اللہ کی راہ میں خیرات، اس کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے
سود اور سودی معاملات سے اسی قدر زیادہ ایک مسلمان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ بات کو طول نہ دوں، لمبی نہ کروں، مختصر بات کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو سود کی جو واضح شکل سب سے پہلے موجود تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو پیسہ دیتا تھا قرض کے طور پہ۔ مثال کے طور پر میں نے دے دیا آپ میں سے کسی کو 1,00,000 روپیہ 1 مہینے کے لیے۔ یہ قرض عام طور پہ ابتدا میں صرف قرض ہوتا تھا اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی وہ 1 مہینہ مکمل ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا، کہتا یا تو واپس لوٹاؤ قرض، یا پھر اگر اب یہاں سے تاخیر تم کرو گے تو تمہیں اس پر سود دینا پڑے گا، اس پر اضافی پیسہ دینا پڑے گا۔ اب آدمی کے سامنے 2 آپشن ہوتے، یا تو ادائیگی کر دے یا پھر یہاں سے ادائیگی نہ کر کے سود ایک مدت لے لیتا، مان لے مزید 1 سال کا وقت، اس دوران اگر وہ ادا کر دیتا تو سود سمیت پیسے ادا کرتا، اور اگر سال گزر جاتا اور پھر بھی ادا نہیں کرتا تو میں پھر آپ کے پاس آتا اور آ کر آپ سے یہ کہتا کہ دیکھو وقت آ گیا ہے، ادائیگی کرو ورنہ تمہیں جو ہے ڈبل سود دینا پڑے گا۔ یعنی اب سود اس کے اصل پیسہ، 1 سال کے سود کا پیسہ دونوں ملا کر اصل ہو جائیں گے، اور یہاں سے تمہیں اضافی سود دینا پڑے گا جسے سود مرکب کہتے ہیں۔ یہ ایک شکل تھی سود کی، اس کو تو سبھی جانتے ہیں، آج کے دور میں بھی قرضے کے بدلے میں سود لینے کا مسئلہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ سود کی یہ شکل اپنی جگہ، ہمارا مسئلہ ہے سود کی وہ بقیہ شکلیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مزید بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اجناس یعنی 6 قسم کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان 6 چیزوں میں بھی سود ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث کا انتخاب کرتا ہوں جو ان مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اجناس گنائے، کہا سونے کو سونے کے بدلے میں اگر بیچو خریدو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں اگر بیچو خریدو، ایسے ہی گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے میں اگر خریدو بیچو تو 2 باتوں کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مثلاً بمثلن، دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے، یا دونوں کو ناپ کر بیچ رہے ہیں ان کا ناپ برابر ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یدم بیدن، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، یعنی فوری قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 اجناس گنائے، میں ان میں سے 4 اجناس کو نکال دیتا ہوں جو غذائی اجناس ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو ہمارا موضوع نہیں، لیکن سونا اور چاندی یہ دونوں جو ہے اثمان کہلاتے ہیں، یعنی ثمنیت ہے ان کی اصل، یہ قیمت بنتے ہیں۔ تو اثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاص طور پر ذکر کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی نے یہ کہا سونے کو سونے کے بدلے میں اگر خریدو بیچو، یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں خریدو بیچو، تو 2 باتوں کی 2 شرطوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مماثلت ہو، برابری ہو، اور دوسری طرف یہ کہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہونا چاہیے، فوری قبضہ اس پر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں آگے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جنس بدل جائے، سونے کو سونے کے بدلے میں نہیں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہیں، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں آپ، یا پھر جو کو جو کے بدلے میں نہیں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں نہیں، گیہوں کے بدلے میں جو، جو کے بدلے میں گیہوں،
یا آپ کھجور لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ جو دے رہے ہیں، اگر اجناس بدل جائیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، یعنی وزن میں کتنا ہی تفاوت آئے کوئی مسئلہ نہیں، جس پہ تم راضی ہو کے بیچ لو، لیکن یہاں پھر بھی ایک شرط باقی رہے گی، اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، قبضہ فی الفور مکمل ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے کی تعیین کر لینا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونا چاندی تھا، وہ ایک تو سونا چاندی زیور کی شکل میں بھی ہوتا تھا، اور سونا چاندی کی جو زیادہ معروف شکل تھی وہ سکے تھے، وہ کرنسی تھی، وہ اثمان میں سے تھے، ثمنیت ان کی پہچان تھی۔ سونے کا سکہ دینار، چاندی کا سکہ درہم، یہ ہوا کرتا تھا۔ اب نئے زمانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سونا اور چاندی نقدی کی شکل میں ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس جو کرنسی ہے اوراق کی شکل، ورق کی شکل میں، پیپر کی شکل میں، سکوں کی شکل میں ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر یہ بتا دوں آپ کو، المجمع الفقہ الاسلامی جو کہ بین الاقوامی فقہ اکیڈمی ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے ہیئت کبار العلماء کے جو قرارات ہیں، ان میں ایک سے زائد مقام پر اس موضوع پہ بحث کرنے کے بعد یہ قرار پاس ہوا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم، دینار یہ ثمن مانے جاتے تھے، اسی طرح ہر ملک کی کرنسی مستقل ایک جنس شمار کی جائے گی۔ گویا سونا ایک جنس ہے ثمن میں، چاندی ایک جنس ہے ثمن میں، روپیہ ایک جنس ہے ثمن میں، ریال ایک جنس ہے ثمن میں، ایسے ہی ہر ملک کی کرنسی مستقل ایک جنس مانی جائے گی۔ چونکہ یہ نیا مسئلہ تھا تو شریعت مطہرہ کے ضوابط کی روشنی میں یہ قرار پاس ہوا، اور اسی پر شریعت مطہرہ کے سارے مسائل کا اب دار و مدار ہے، یعنی کرنسیوں کا معاملہ سونے کا اور چاندی کا معاملہ ہوگا، زکوٰۃ کے معاملے میں، سود کے معاملے میں، اور دیگر جو احکام اور مسائل ہوتے ہیں ان میں۔ جیسے کسی چیز کے بدلے میں معاملہ میں نے طے کیا تھا آپ سے کہ میں ریال میں اتنے ریال میں آپ سے خرید رہا ہوں، لیکن ادائیگی کے وقت میرے پاس اگر ریال نہیں ہے تو میں اس کے مماثل روپیے میں ادائیگی کر سکتا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ قرارات مجمع الفقہ الاسلامی اور ایسے ہیئت کبار العلماء کے قرارات اور دیگر کئی مجامع فقہیہ سے اس سلسلے میں قرارات موجود۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کہ سونے کو سونے کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے ساتھ، روپیے کو روپیے کے بدلے میں بیچیں تو برابر ہونا چاہیے، کم زیادہ نہیں ہو سکتے، کم اور زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یہ جنس بدل جائے، سونے کو چاندی کے بدلے میں خریدیں یا سونے کو پیسے کے بدلے میں خریدیں تو قیمت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری شرط باقی رہے گی، وہ ہے فی الفور قبضہ ہونا، فوری اسے اپنے ملکیت میں لے لینا یہ ضروری ہے، یدم بیدن ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو آگے لے چلیں گے۔ اس بنیادی مسئلے کو اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو آج کے دور میں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے دو بڑی اہم صورتیں کھل کر آتی جن کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو پھر اس کی کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، وہ برابر بیچے جائیں گے، یعنی وزن برابر ہونا چاہیے، گرچہ یہ نیا سونا ہو، وہ پرانا سونا ہو، اس کی کوالٹی ذرا کم ہو، اس کی کوالٹی ذرا زیادہ ہو، برابر بیچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سلسلے کے دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت بلال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے، عمدہ قسم کی ایک کھجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ کھجور آسانی سے میسر ہے؟ حضرت بلال نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ پھر کہاں سے لائے؟ تو کہا میرے پاس ردی یعنی ذرا کم کوالٹی کی کھجور تھی، اسے میں نے اس کے 2 مثل کھجور دے کر اس کو میں نے خریدا ہے۔ مان لیجئے 2 صاع دینے کے بعد ردی کھجور میں سے 1 صاع یہ برنی کھجور خریدی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، واپس کر دو، ایسا مت کرو۔ اگر تمہیں ایسے ہی خریدنا ہے، بیچنے والا تیار نہیں کہ بھئی میری کوالٹی بہت اچھی ہے،
کم کوالٹی کے بدلے میں اچھی کوالٹی کی کھجور نہیں دے سکتا، تو تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے اپنے ردی کھجور قیمت کے بدلے میں بیچ دو۔ وہ معاملہ جب مکمل ہو جائے تو اب اپنا پیسہ لے کر اس پیسے سے تم الگ سے کھجور برنی جو عمدہ کھجور ہے وہ خرید لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ترکیب سکھائی۔ آج کے دور میں سونے کی خرید و فروخت میں اس سے ملتی جلتی ایک شکل ہے جو بعض دکاندار اور بعض ہمارے خریدار جس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اکثر سونا خریدنے کے لیے جانے والے حضرات کیا کرتے ہیں، اپنا سونا لے کر جاتے ہیں، پرانا سونا، نیا سونا پسند کر لیتے ہیں اور اپنا سونا اس کا حساب لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ سونا اور اس کے ساتھ اتنے روپیے کے بدلے میں میں وہ سونا خرید رہا ہوں یا خرید رہی ہوں۔ پرانا سونا اور کچھ مبلغ دے کر نیا سونا خرید رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی سے ملتی جلتی ایک شکل پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہار بیچا گیا جس ہار میں سونا بھی تھا، ساتھ میں وہ جو منکے ہوتے ہیں جو اضافی چیزیں ہار بنانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ متعین سونے کے بدلے میں ایک ہار بیچا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا ایسے نہیں ہوتا، تمہیں پہلے اس ہار کو الگ کر کے، اس کے منکے الگ کر کے سونے کی متعین مقدار معلوم کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اسی کے مساوی سونے کے بدلے میں تمہیں بیچنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں یہ جو شکل رائج ہے اس میں ذرا سا احتیاط کر لیں گے، آپ سودی معاملے سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ سود میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شکل کیا ہونی چاہیے، آپ جائیے پرانا سونا اپنا بیچ دیں، جو بھی قیمت آپ کے ان کے درمیان بات چیت کے بعد طے ہوتی ہے بیچ دیں، بیچنے کے بعد اس کی قیمت آپ لے لیں یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل ہو جائے۔ مکمل کیسے ہوتا ہے، بائع یعنی بیچنے والا اپنا مال اس کے قبضے میں دے دے اور قیمت اپنے قبضے میں لے لے۔ اب اس کے بعد فقہا کے درمیان باریکی سا چھوٹا سا اختلاف ہے کہ کیا اب یہ قبضہ مکمل ہو کر آدمی اس جگہ سے ہٹ جائے تب جا کر اسے مکمل مانیں گے، یا اس معاملے کو مکمل کر کے نئی گفتگو شروع کر لے تو یہ نیا معاملہ تصور کیا جائے گا۔ فقہا کے درمیان اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے ابھی پچھلے دنوں ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا کہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ آپ پرانا سونا بیچنے کے بعد جب پیسہ لے لیتے ہیں ایک بار دکان سے باہر نکل جائیے، پھر دوبارہ اسی دکان میں داخل ہوں تاکہ یہ سمجھا جائے یہ دو معاملے الگ ہیں۔ واللہ عالم، فقہا کے پاس اصطلاح ہے تفرق بالاقوال اور تفرق بالابدان کی، کہ اگر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، معاملہ اگر الگ ہو جاتا ہے تو بھی کافی ہے۔ کئی فقہا کے پاس بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی جدائی ضروری ہے۔ احتیاط کم سے کم یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ مکمل کرنے کے بعد آپ وہاں سے ہٹ کر دکان کے دوسرے حصے میں چلے جائیں، ایسے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ایک معاملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی قیمت سے نئے سونے کو آپ خریدیں۔ یہ سودی معاملے سے بچنے کے لیے احتیاطی شکل ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ جسے مماثلت، یعنی سونے کو سونے کے بدلے میں اگر خرید رہے ہیں اور کمی بیشی ہونے کی صورت میں جو سود ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی ایک شکل، اور ہمارے دور میں رائج سونے کی شکلوں میں سے یہ۔ دوسری شکل جو زیادہ رائج ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں، وہ ہے ہم پیسے کے بدلے میں سونا خریدتے ہیں۔ عام یہی ہے، روپیہ دیں، ڈالر دیں، آپ کوئی بھی کرنسی دیں، ہندوستان میں روپیے پہ خریدتے ہیں، آپ سعودی عرب جاتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ڈالر سے خریدتے ہیں، ریال سے خریدتے ہیں۔ کرنسی کے بدلے میں جب آپ سونا خرید رہے ہیں تو پھر یہاں یہ بات یاد رکھیے، قیمت جو چاہے آپ طے کر لیں، آپس میں کم زیادہ ہو سکتی ہے قیمت، لیکن سونا خریدتے ہوئے جو دوسری شرط ہے قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ جو قبضہ مکمل ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بات چیت کے بعد جب آپ پیسے کی ادائیگی کریں، وہ سونا آپ کو دے تو معاملہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ نہ تو یہ درست ہے کہ آپ کچھ بات کر کے پیسہ دے دیں، دے کر کہیں یہ پیسہ دے دو، سونا میں بعد میں آ کر لوں گا، جائز نہیں۔ اور یہ بھی درست نہیں کہ بھئی یہ سونا میں لے جا رہا ہوں، پیسہ بعد میں ادا کروں گا، جائز نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، آپ یہ اٹھا کر رکھیے، جب قیمت لاؤں گا تب اسے میں خریدوں گا۔ لیکن آپ کہیں میں خرید لیا ہوں، اب میں یہ لے کر جا رہا ہوں، پیسہ بعد میں بھیج دوں گا،
یا پھر آپ یہ کہیں کہ میں ابھی پیسہ دے رہا ہوں، سونا میں بعد میں کلیکٹ کروں گا، یہ قبضہ مکمل نہیں ہوتا، یہ معاملہ سودی معاملہ بن جاتا، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ معاملہ جائز نہیں، اس لیے کہ قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، اگر وہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے والا معاملہ ہوتا ہے تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس مسئلے کی روشنی میں ایک بڑی اہم بات آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی اصل میں نازک ترین مقام ہے اس معاملے میں جو آج ہمارے سماج میں جس کی طرف سے غفلت برتی جاتی۔ ہم نے کہا قبضہ مکمل ہونا چاہیے۔ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ قبضے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قبضہ ہوتا ہے حسی، یعنی حقیقتاً محسوس طریقے سے آپ قبضہ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ میں نے یہ چیز دی، آپ نے اٹھا کر لے لی اپنے قبضے میں، میں نے پیسہ دے دیا، آپ نے لے لیا۔ یہ جو شکل ہے یہ حسی تبادلہ، یہ جو ہے حسی قبضہ ہے۔ اور دوسری ایک شکل آتی ہے جسے القبض الحکمی کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر آپ کے ہاتھ میں تبادلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کا حکم قبضے کا ہو سکتا ہے، یہ ایک شکل ہے، اور اسی کو ذرا نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں، اس لیے کہ آج کے جو گولڈ کی دکانیں، ان دکانوں نے گولڈ اسکیم کے نام پہ بہت ساری شکلیں عام کی ہوئی ہیں۔ فقہا کے مقصود کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ سودی معاملات میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے اس میں، اب آپ سمجھیں۔ پہلی بات تو میں بتا دوں، قبضہ حسی تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے ابھی بتایا ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینے والی بات، یہ واضح شکل ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آتی ہے بات حکماً قبضہ کرنے کی۔ حکماً قبضہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قدیم دور کے فقہا کے پاس بھی آپ کو یہ عبارتیں فقہی کتابوں میں ملیں گی کہ قبضہ جو ہے حکماً بھی اگر ہو جائے تو مان لیا جائے گا کہ وہ قبضہ ہے۔ اور جدید دور میں المجمع الفقہی ہے یا پھر یہ کہ مختلف مجامع فقہیہ کے قرارات میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ قبضہ حکماً بھی اگر ہو تو وہ قبضہ مانا جائے گا۔ حکماً قبضے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کئی فقہا نے یا کئی معاصر علماء نے کچھ تعبیرات استعمال کی، ان تعبیرات کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض فقہا نے کہا حکماً قبضے کا مطلب یہ کہ چیز میرے ہاتھ میں تو نہیں آئی لیکن میرے حساب میں اس طرح منتقل کر دی گئی کہ میں جب چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہوں، یعنی جب چاہے میں نکال لے سکتا ہوں، جب چاہے بیچ دے سکتا ہوں، جب چاہے ہدیہ کر دے سکتا ہوں، کوئی اس میں دیر بھی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی فارمیلٹی بھی نہیں، میرے اپنے اختیار میں ہے چیز، میرے اپنے اختیار میں، تصرف کا اختیار۔ وہیں بعض فقہا نے اسی کو ایک لفظ اور استعمال کیا، تملیک، آدمی مالک بن جائے، خریدار جو سونے کا خریدار ہے ملکیت اس کے حق میں منتقل کر دی جائے کہ وہ جب چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ فقہا کی ان دو تعبیرات کی روشنی میں آج ہمارے سماج میں سونار بھی اور آن لائن ٹریڈنگ کرنے والے بھی اور یہ جو مختلف بینکوں کے جو ایپ ہیں، اپلیکیشنز ہیں، اس میں بھی گولڈ پرچیز کرنے کے نئے نئے جو ہے راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ یہاں سے گولڈ پرچیز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہاں پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں فوراً ہمارے حساب میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اتنا سونا جو اس کے مساوی تھا وہ ہمارے حساب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور فقہا نے یہ جو بات کہی ہے کہ تملیک، تو آپ کے حساب میں آنے کے ساتھ یہ تملیک بھی ہو گئی اور آپ چاہیں تو فی الفور اسے بیچ بھی سکتے ہیں، اس طرح تصرف کا بھی اختیار ہے۔ یہ کہہ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بینکوں کے کارڈ پر یا اپلیکیشن جو بینکوں کے ہیں اس پر بھی، یہ آن لائن بہت سارے مارکیٹ ہیں جس میں لوگ باقاعدہ سونا خریدتے ہیں پیسہ ادا کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونار کی جو دکان ہوتی ہے، اس سونار کی دکان کی طرف سے بھی اسکیمیں جاری کی جاتی ہیں۔ کیسی اسکیمیں جاری کی جا رہی ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آج آپ کے پاس پیسہ ہے صرف 1000 روپیہ، 1000 روپیہ میں کوئی سونے کا بڑا حصہ نہیں آتا، آپ جائیں گے اپنے نام سے 100 روپیہ لکھا دیں، پھر اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے لکھا دیں، اگلی بار جب پیسہ آیا اور کچھ جمع کر دیں،
اب اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. مختصر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو سونا لکھ دیں گے آپ کے حساب میں. کئی شکلیں ہیں، میں جو ان کا تذکرہ کروں گا. بتانا مجھے یہ ہے، یہاں دیکھیے کہ چاہے آپ سونار کی دکان پہ جا رہے ہوں یا آپ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہوں سونے کی، یا پھر یہ کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے کسی خاص بینک کے اپلیکیشن میں جا کر، یا ایسے کچھ کارڈ بھی ہیں جن کے ذریعے آپ سونا خرید سکتے ہیں، یہ جو شکلیں ہیں ان میں فقہا نے جو القبض الحکمی، حکمن قبضے کی جو بات کہی، اس کو نہ سمجھنے کی نتیجے میں بہت ساری سود کی شکلوں میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں. تفصیل میں گئے بنا میں فقہا کی جو عبارتوں کا خلاصہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے، اہل علم نے جو بات کہی ہے کہ حکمن بھی قبضہ ہو سکتا ہے، اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے بنیادی طور پر. یہ 4 باتیں مختلف فقہا کی عبارتوں میں آپ کو ملیں گی اور تبھی جا کر یہ قبضہ مانا جائے گا. سب سے پہلا، جس سے آپ سونا خرید رہے ہیں اس کے پاس واقعتاً سونا ہونا چاہیے اور لیتے ہوئے آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس سونا ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، سونا ہوتا نہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سونا لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک ہی سونے کی مقدار کو کئی بار بیچتے ہیں، اس لیے کہ جو ریفلیکٹ ہونا ہے وہ نمبر ہے صرف، یا اس کی مقدار ہے، حقیقی سونا تو نہیں جاتا ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ سونا حقیقت میں ہونا چاہیے اور خریدار کو کنفرم ہونا چاہیے کہ ہے اس کے پاس واقعتاً سونا. صرف اس کا دعویٰ کافی نہیں. اب اس کی گارنٹی کیسے ہوگی؟ جیسے ہمارے مالیاتی ادارے، جیسے RBI بینک ہمارا ہے یا کوئی بھی مالیاتی ادارے، اس کی ضمانت دیں، بتائیں کہ واقعی یہ اتنے سونے کا مالک ہے اور مجموعی طور پہ اس کے حساب میں خرید و فروخت میں کہیں اونچ نیچ نہ دیکھی جائے. گارنٹی ہو کہ اس کے پاس سونا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس وقت آپ سونا خرید رہے ہیں اسی وقت وہ سونا اس کی ملکیت سے نکل جائے، اس کی ملکیت سے نکل جائے. انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سیگریگیٹ کر دینا، یعنی الگ کر دے، وہ اس کے اختیار سے نکل جائے. بیچنے والا جو سونے کا مالک ہے اس کے اختیار سے سونا نکل جائے. یعنی مان لیں کہ یہ سونا ہے، آپ نے خریدا، یہ سونا اٹھا کر میں رکھ دوں. یہ نہیں کہ بھائی میرے پاس 1 کلو سونا ہے، آپ نے 10 گرام خریدا ہے، میرے پاس ہے 1 کلو سونا، نہیں چلے گا مسئلہ. 100 گرام لیا، 1 گرام لیا، یہ اٹھا کر الگ کر دینا، میری اپنی ملکیت سے نکل گیا، میری اپنی ملکیت سے نکل گیا. یہ دوسری بڑی شرط ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب یہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ حساب میں ریفلیکٹ بھی ہونا ہے اور جو دینے والا ہے عملاً وہ ہمیں دکھا بھی سکے، اگر دکھا سکے، دیکھنے کی کوئی صورت ہو کہ کیسے ہم اور آپ اس سے جو ہے اس مال کو الگ کر رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، تیسری شرط جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا جو سونا ہے نہ صرف یہ کہ الگ کر کے رکھا گیا ہے، پورا کا پورا سونا میں جب چاہوں جس لمحے چاہوں اسی وقت بیچ سکتا ہوں، جب چاہے لے کر آ سکتا ہوں، جب چاہے کسی اور کو دے سکتا ہوں، تحفہ کر دے سکتا ہوں، کسی اور کو میں بیچ دے سکتا ہوں. اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو آن لائن سونا خریدتے ہیں، اگر آپ نے خریدا ہے فی الفور اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ پورا کا پورا بیچنے کی اجازت نہیں دیتے. جو لوگ سونا خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں یا اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ مسئلہ دیکھنا چاہیے کہ فی الفور پورا کا پورا سونا بیچنے کے آپ مجاز نہیں ہوتے، وہ اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتے. یہ تین چیزیں میں نے کہ اس میں 4 آ گئی ہیں. 4. پہلی چیز ہے اصل میں متعین ہو جانا کہ یہ آپ کا سونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کا تصرف سے نکل جانا، مالک کے، بائع کے تصرف سے نکل جانا، متعین ہونا، اس کے اختیار سے باہر نکل آنا. پھر تیسری چیز ہے حقیقت میں اس کا موجود ہونا، اور چوتھے نمبر پر ہے آپ کو تصرف کا مکمل اختیار ہونا. یہ شکل اگر کہیں بنتی ہے تو فقہا نے یا المجامع الفقہیہ نے جو قرارات میں حکم بتایا ہے کہ یہ حکماً قبضہ مانا جائے گا، یہ اس وقت پورا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس گولڈ اسکیمیں جتنی آپ دکانوں میں دیکھتے ہیں یا آن لائن ٹریڈنگ کے ساتھ جو
گولڈ کی جو دکانیں ہیں، سونے کے جو تاجر ہیں، ان کے پاس الگ الگ شکلیں ہیں، اور یہ شکلیں وہ باقاعدہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس علماء کے فتاویٰ ہیں۔ سعودی عرب کی مثال کے طور پر کسی بڑے عالم کا نام لیں، یا پھر ہندوستان کے کسی بڑے فقیہ کا نام لیں، یا مصر کے کسی فقیہ کا نام لیں گے، آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا، وہ جو فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں مجمل الفاظ ہیں کہ آپ کو مالک بنا دیا جائے، آپ کو تصرف کا اختیار دے دیا جائے، اس قسم کے مجمل جملے ہیں۔ یہ جو چار بنیادی باتیں جو ان کا حقیقی مفہوم ہے وہ اکثر واضح نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے سامنے مارکیٹ میں ایک بہت بڑی صورتحال یہ ہے کہ گولڈ اسکیم چلانے والے یعنی سونے کے بیوپاری جو ہیں وہ کئی طرح سے سونا بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ آج پیسہ لے کر آئیں، پیسہ جمع کر دیں، 1 سال تک آپ پیسہ جمع کرتے رہیں گے، وہ پیسہ بیچ میں آپ واپس نہیں لے سکتے، جمع کرتے رہیں گے، اور سال کے بعد جتنا پیسہ جمع ہوا ہے اتنے پیسے کے بدلے میں ہم آپ کو سونا دیں گے۔ جتنا پیسہ آپ نے جمع کیا ہے سال کے بعد ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ کبھی کیا ہوتا ہے متعین ہوتا ہے، جیسے ہر ماہ آپ 2,000 جمع کیجئے، کبھی متعین نہیں ہوتا، آپ اپنی سہولت سے سال میں 100 بار جمع کیجئے، سال میں 2 بار جمع کیجئے، کم جمع کیجئے، زیادہ جمع، اس میں آزادی ہے، شکلیں الگ ہیں اس میں، لیکن شکل یہی ہے کہ پورا 1 سال گزرنے تک آپ سونا نہیں خرید سکتے، 1 سال کے بعد ہم دیں گے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اصل میں 1 سال کے بعد ہی خرید رہے ہیں، اور جب آپ خرید رہے ہیں تب تو فی الفور ہو رہا ہے، تب قیمت متعین ہو رہی ہے، تبھی آپ پیسہ دے کر تبادلہ کر رہے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں، اگر یہ پیسہ جب چاہیں آپ نکال لینے کی آپ کو اجازت دیتا ہو تو اس کی شکل ہوتی ہے آپ یہ پیسہ اس کے پاس بطور امانت کے رکھ رہے ہیں، جب چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن گولڈ اسکیم چلانے والے دیے ہوئے پیسے کو واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سونا ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ اس وجہ سے عملاً یہ آپ قیمت مسبقاً دیتے جا رہے ہیں، قسط وار قیمت ادا کرتے جا رہے ہیں، اور اخیر میں جا کے ایک مشت آپ جو ہے سونا خرید رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں گولڈ اسکیم والوں نے ایک اور شکل نکالی، وہ یہ کہا کہ نہیں اب ہم یہ کام کریں گے، آج آپ جتنا پیسہ لائیں گے، مان لیجئے 5,000 روپیہ آج آپ نے لایا، 5,000 روپیے جس وقت آپ دے رہے ہیں اسی وقت کتنے ملی سونا آج کی قیمت کے حساب سے ہو سکتا ہے، ہم اتنا سونا آپ کے حساب میں لکھ دیں گے، آپ کے حساب میں لکھ دیں گے، اور پھر جب آپ لینا چاہیں، کئی بار یہاں بھی شرط ہوتی 1 سال کے بعد جتنا آپ خرید پائے، اور کئی بار یہ کہتے ہیں جب آپ لینا چاہے تب ہم دیں گے۔ یہاں یقیناً یہ تو ہو رہا ہے کہ فی الفور قیمت طے ہو رہی ہے اور حساب میں آپ کو لکھا بھی گیا، لیکن یہ مال بائع کے اختیار سے، بیچنے والے کے اختیار سے نکلا نہیں، اس کے تصرف سے باہر آیا نہیں۔ یہ سودی شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں گولڈ اسکیم کے نام پہ رائج ہے۔ یاد رکھیے گا ایک ہی شکل اس میں جو ہو سکتی، ممکنہ جو شکل جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ پیسہ اپنے پاس جمع کریں، یہ سب سے زیادہ احتیاط کا پہلو ہے۔ اپنے پاس نہیں جمع کر سکتے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار، بھروسے مند کسی ساتھی کے پاس جمع کریں جو پیسہ آپ کا محفوظ رکھے، اور جب ایک مناسب مال اکٹھا ہو جائے تب جا کے فی الفور قیمت دے کر آپ لے لیں، یہی سب سے مناسب شکل ہے۔ اور اگر کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے تو اس کی نکل سکتی ہے کہ کوئی دکاندار آپ کا گویا بینک بن جائے۔ بینک کا مطلب یہ کہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کرنے والا جو ہے ایک بیت المال بن جائے، یا آپ کا یوں کہیے کہ مددگار بن جائے، وہ آپ کے پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، حساب کر کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ پیسہ لے لینا چاہیں پیسہ لینے کی اجازت ہے آپ کو، جب آپ پیسے کے بجائے سونا خریدنا چاہیں فی الفور اسی وقت قیمت طے ہو کر آپ قیمت ادا کرتے ہیں، سونا لے لیتے ہیں۔ یہ شکل اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ یہ جو اسکیم گولڈ اسکیم کے نام پہ چلتی ہیں یہ سودی معاملہ ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، میرے وقت سے 5 منٹ میں نے زائد لے لیے۔ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، سونے کی خرید و فروخت کی یہ جو شکلیں ہیں، خاص طور پر القبض الحکمی، حکماً قبضہ کرنے کی جو تفصیل ہے، ان 4 بنیادی شرائط کو سامنے رکھیں گے، پتہ چلے گا کہ آج کی جتنی، چاہے وہ سونے کی دکان میں ہو، یا آن لائن ٹریڈنگ کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ کہ یہاں میں نے کہا مختلف ایپ بنے ہوئے، اس ایپ میں آپ خرید سکتے ہیں،
ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط ضرور مفقود رہتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خرید و فروخت کی شکلیں ہیں یہ حرام اور ناجائز ہیں. اگر واقعتاً یہ چاروں شرطیں کسی مسئلے میں پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ حکماً وہ قبضہ صحیح مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں سونا خریدنا جائز ہے اگر فی الفور تبادلہ ہو جائے، ادھر سے قیمت اور ادھر سے سونا لے لیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ جو معاملات سونے کے، پیسے کے، چاندی کے ہیں، ان میں سود سے بچ کر حلال معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.